سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 سے 18 تک تلاوت کی گئی ہے۔ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی آئے تھے۔ ایک مشورہ اور میٹنگ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری باتیں قرآن مجید میں بند کر کے انسانیت کو بتلا دی، سمجھا دی۔ اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اپنا اندیشہ ظاہر کیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ میرا نور نظر ہے اور یہ بچہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر مجھے چین نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا، اگر یہ مجھ سے جدا ہو جائے تو میرا دل نہیں لگتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندیشہ یہ پیش کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے باخبر ہو۔ تو انہوں نے کہا تھا اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے ہمارے ہوتے ہوئے تو پھر تو ہماری جوانی پر، ہماری طاقت پر، ہماری قوت پر، ہماری جرأت پر لعنت ہے، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ اب آگے واقعہ بڑھاتے ہوئے فرمایا فلما ذہبوا، جس وقت انہوں نے قسمیں لے لی، قسمیں دے دی اور وعدے کر لیے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں گے، نہ پہنچانے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صبح کے وقت سارے بھائی تیار ہو کر آئے اور یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ایک اپنا کرتا، بہترین کرتا تھا جو انہوں نے ان کے لیے سلوایا تھا، وہ پہنا کر ان کو بھیج دیا۔ جس وقت وہ بھیجنے کے لیے واپس اپنے گھر کے دروازے پر آئے تو گھر کی دہلیز پر یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بھائیوں نے کہا ابا جان آپ فکر مت کیجئے، یہ ہمارا ہے، ہم اس سے ہیں، آپ کی محبت اس سے تو ہماری محبت بھی اس سے ہے، ہماری ساری کی ساری زندگی اس کے اوپر لگ جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، ہماری عمریں بھی اس کو لگ جائے اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ باتیں اس طرح کر رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام دروازے تک آئے اور ایک بھائی نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ ایک بھائی، اس کا نام تھا لاوی، اس شخص کا نام تھا لاوی، اس بھائی کا نام، اس نے کندھوں پر اٹھا لیا اس یوسف علیہ السلام کو۔ ابھی یوسف علیہ السلام دیکھ ہی رہے تھے، یعقوب علیہ السلام دیکھ ہی رہے تھے، تھوڑا سا دور جا کے ایک نے اپنی گود میں اٹھا لیا، کیونکہ یہ تو بہت ہی پیار اور محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ پیار اور محبت جو اس جاتے ہوئے کر رہے ہیں وہ وہاں پہ یہاں پہ رہتے ہوئے نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک ان کے دل میں بات آ گئی یعقوب علیہ السلام کے، اب جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی ان کو کندھوں پہ اٹھا رہا ہے، کوئی ان کو ہاتھوں میں اٹھا رہا ہے اور اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ 7 سال کے بچے ہیں، یہ چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، یعقوب علیہ السلام اندر آ گئے۔ جس وقت وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو ایک بھائی نے ان کو گود سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا، یوسف علیہ السلام کو نیچے پھینک دیا۔ دوسرے بھائی کی طرف گئے، اس نے تھوڑی دیر اٹھایا، اس نے بھی نیچے پھینک دیا۔ اس نے کہا ہم اپنا بوجھ برداشت کر لے، بڑی بات ہے، تجھے کہاں سے اٹھائے ہم تجھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کچھ تھوڑا سا پیدل چلے، جنگل کا راستہ تھا اور پتھریلا راستہ تھا، تو اپنے تیسرے بھائی سے التجا کی، اس نے بھی کوئی بات نہ سنی۔ چوتھے بھائی کی طرف گئے، اپنی نظریں لے کر، یہ بھی بڑا عاجزی اور متانت کے ساتھ میرے باپ کے سامنے ہیلے بہانے کر رہا تھا، اس سے بات کرتے ہیں، اس نے بھی کوئی بات نہ سنی۔ آخر کار سب نے ان کی بات کو دھتکار دیا، اور تفسیر قرطبی کے حوالہ سے معارف القرآن مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس خواب کی خبر ہو گئی تھی جو خواب یوسف علیہ السلام کو آیا تھا۔ اور جس وقت یوسف علیہ السلام تھک رہے تھے پیدل چل کر، اور ہر بھائی ان کو دھکا دے رہا تھا، کوئی تھپڑ مار رہا تھا، کوئی ان کو تانے دے رہا تھا، تو اس وقت ایک نے کہا کدھر ہے وہ 11 جو تجھے سجدہ کر رہے تھے، کدھر ہے وہ 11 جو تجھے سجدہ کر رہے تھے، تیری مدد کو کوئی نہیں آتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کو سن کے انتہا درجے کا غم ہوا، ان کو ذہنی ٹینشن دی گئی، یوسف علیہ السلام کو قلبی طور پہ ان کو پریشان کیا گیا، اور اپنے باپ سے جدا کر کے ان کو
دلی تکلیف پہنچائی گئی اور اس کے بعد ان کو جسمانی تکلیف بھی پہنچائی گئی. کوئی تھپڑ مار رہا ہے, کوئی گود سے اٹھا کے نیچے پھینک رہا ہے. یوسف علیہ السلام لیکن صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہاں, اور وہاں پر صبر نہ کرتے تو کرتے کیا؟ 10 بندے ہٹے کٹے نوجوان ہیں, 25 سال 28 سال 30 سال 34 سال, اتنی بڑی عمر کے ہیں, داڑھی مونچھ والے ہیں, ہٹے کٹے نوجوان ہیں. 7 سال کا بچہ ان کا کیا مقابلہ کرے گا؟ ان کے سامنے کیا کرے گا؟ وہاں تو صبر ہی ہے صرف. آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے, وہ اجمعوں اور اجماع کر لیا اس بات کے اوپر, اکٹھے ہو گئے اس بات کے اوپر, جم کا ٹھنکا اس بات کے اوپر ہو گیا کہ اس کو ہم ایک فی غیابت الجب, مڈیر کے بغیر والا بیابان کنواں ہے ایک, اس کنویں کے اندر پھینک دے گی. میں نے کل بتایا تھا غیابات غیابہ سے ہے, اور غیابہ کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی چیز کو اپنے اندر چھپا لے اور غائب کر دے, اس کو غائب کر دے. وہ کنواں بیابان جگہ پہ تھا اور اس کے ارد گرد جھاڑیاں لگی ہوئی تھی, اس کی منڈیر کوئی نہیں تھی اس کی, تو اس کے اندر ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ڈالا تھا. میں کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں پر ڈالنے کے لیے اس بات پر ان کا اجماع ہو گیا. اجماع اس بات پہ کیوں ہوا دوبارہ سے؟ وجہ یہ پیش آئی کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو لے کے نکلے, جب بھائیوں نے ایک میٹنگ پہلے کی تھی جو ایک دن پہلے کی تھی, اور اب انہوں نے کہا ہم 10 کے 10 سے درمیان ہیں, یہ بچہ آ گیا, اس کو کیوں نہ قتل کر دیا جائے, صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اس کو. تو یہ بات سامنے آئی. تو اس وقت اس بھائی جس کا نام یہودا تھا, اس نے اتنی بات کہی تھی کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنے بھائی کے خون سے کیوں رنگین کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا مقصد جو ہے وہ مقصد حل ہو جائے گا. پہلے اس نے مشورہ یہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں, ہم یہاں پر شکار کرتے ہیں, کھا پی کے بھائی کو ساتھ لے جائیں گے, اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, یہ تمہاری کوئی بات باپ کو نہیں بتائے گا. وہ غلط کام کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, خراب کام کرتے تھے. یوسف علیہ السلام خراب کاموں کی, غلط کاموں کی, گناہوں کے کاموں کی نشاندہی یعقوب علیہ السلام کے سامنے کیا کرتے تھے. اور یہاں سے ایک اصول ملتا ہے تمام گھرانے میں رہنے والے بچوں کے لیے کہ جب بھی کوئی بھائی اپنے کسی بھائی کی بری حرکت کو دیکھے, غلط کام کو دیکھے, اس کا یہ حق بنتا ہے, واجب اور فرض ہے کہ اپنے والدین تک اس بات کو پہنچائی جائے. بسا اوقات بھائی آپس میں مل کے وہ زنا کر رہا ہے, وہ حرام کھا رہا ہے, وہ شراب پی رہا ہے, وہ چرس پی رہا ہے, وہ سگریٹ پی رہا ہے, بھائی کہتا ہے چلو کوئی نہیں بھائی ہے, میری بات نہ بتانا. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. یہاں یعقوب علیہ السلام کے بچوں سے اور یوسف علیہ السلام کے کردار سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے. کبھی انسان کو اپنے بھائیوں کے بارے میں, گھر میں رہنے والے افراد کے بارے میں کبھی بھی اس کے گناہ کو دیکھ کے انسان نظر اوجل نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. آج بھائی کو دیکھا وہ چرس پی رہا ہے, اس نے کہا بتانا نہیں ابو کو, بتانا نہیں امی کو, فلاں کو نہیں بتانا. اس نے پھر دوسروں کو لگا دیا, اس نے پھر تیسروں کو لگا دیا. اس نے ایک میں غلط کام, غلط حرکت ہے, غلط کام ہے, وہ موبائل کے اوپر غلط چیز دیکھ رہا ہے, اس نے کہ بتانا نہیں, چھوٹے بھائی کو کہہ دیا, اس نے نہیں بتایا, کل کو وہ بھی ملوث ساتھ ہو گیا, کل کو وہ بھی دیکھنے میں ساتھ شامل ہو گیا. تو میرے محترم ایک بات سے ہزاروں مسائل نکل سکتے ہیں, ہزاروں اصول ہیں. تو اصول یوسف علیہ السلام کا یہ تھا, جب کوئی غلط کام دیکھتے, جب کوئی برائی دیکھتے, فوراً یعقوب علیہ السلام کو اس کی نشاندہی کرتے تھے. تو یہودا نے کہا کہ بھائی بات ایسے ہیں, تم اس بھائی کو چھوڑ دو, اس کو گھر تک لے جاؤ, اس کو اس کے باپ سے جدا نہ کرو, قتل نہ کرو, کنویں میں نہ پھینکو, بس اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, یہ تمہاری کوئی شکایت نہیں لگائے گا, یہ تمہاری کوئی برائی نہیں کرے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا, اس کا میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہی یہودا ہے کہ اس کی اولاد میں آگے چل کے داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, اور حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے وہ, اور عیسیٰ علیہ السلام اسی کی آگے نسل میں جا کے چلے ہیں. اللہ نے قبول فرمایا. تو اس نے اتنا حد تک فیصلہ کیا کہ تم اس کو چھوڑ دو, اس کی ذمہ داری میں لوں گا, تمہاری کوئی بری بات نہیں بتائے گا. لیکن اس کے باوجود ان بھائیوں نے کہا, وہ 10 تھے 9 تھے, وہ ایک کیا مقابلہ کرتا اس کا. تو اس نے کہا کہ تو چاہتا یہ ہے جس طرح یوسف ہمارے نبی, ہمارے باپ یعقوب کے قریب ہو گیا ہے, تو بھی اپنے باپ کا قرب چاہتا ہے کہ کل کو کہے گا میں ان 9 درندوں سے تمہارے بیٹے کو بچا لایا تھا. جس طرح یعقوب کی محبت اس کی طرف ہے, اس طرح تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گے. تو اپنا مفاد چاہ رہا ہے, کوئی خیر خواہ نہیں ہے بھائی کا. آخر کر اس کی بات کو دھتکار دیا. پھر آگے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, قتل تو نہ کرنا,
لیکن اتنا ہے کہ کسی کنویں میں پھینک دو اس طریقے کے ساتھ، تو آخر کار وہ اس کنویں میں پھینکنے کو آمادہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فی غیابۃ الجب، جس وقت اس کنویں کے اندر پھینکا انہوں نے، وہ اوحینا الیہ لتنبئنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں میں پھینکنے سے پہلے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کنویں میں پھینکے جانے کے بعد اللہ نے وحی فرما دی یوسف علیہ السلام پر، النبی نبی ولو کان صبیا، نبی ہوتا ہے اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، نبی ہوتا ہے اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کو اللہ نے نبوت کے لیے اس وقت سے منتخب کیا ہوا ہوتا ہے جب عالم ارواح میں انبیاء ہوتے ہیں۔ عالم ارواح میں میثاق انبیاء کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، نبیوں سے وعدہ لیا تھا، وہ کہاں لیا تھا؟ ان کی روحوں کو اکٹھا کر کے لیا تھا۔ اللہ نے عالم ارواح ہی سے وہ مقدس اور منتخب روحوں کو الگ کر لیا تھا جن کو اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے چننا تھا، نبوت کے لیے خاص کرنا تھا ان کو، اللہ نے ان کو الگ کر لیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی نبوت والے آثار پائے جاتے تھے، تو اللہ نے اسی وقت وحی کر دی۔ بعض علماء نے لکھا یہ الہام تھا، حقیقتاً جو شریعت والی نبی وحی ہوتی ہے وہ 40 سال کے بعد ہوتی ہے، وہ 40 سال کے بعد شریعت والی نبی وحی ہوتی ہے۔ یہ حقیقتاً الہام تھا، یوسف علیہ السلام پر کر دیا گیا۔ الیہ لتنبئنہم، اللہ نے فرمایا کہ تو ان کو ضرور بھی ضرور یہ بات جتلائے گا، کبھی جتلائے گا تو، کبھی نہ کبھی یہ بات جو آج تیرے ساتھ کیا ہے انہوں نے، ہر طرف سے کاٹ کے، اپنے سے کاٹ کے، ہر کسی سے کاٹ کے، بھوک اور پیاس کے عالم کے اندر ایک کنویں کے اندر پھینک رہے ہیں، تو یہ بات تو ان کو جتلائے گا۔ اور آگے سورہ یوسف کے آخر میں آئے گا، یوسف علیہ السلام کے سامنے جب 10 کے 10 بھائی سر لٹکا کے کھڑے تھے شرمندہ حال میں، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کا سوال کیا تھا؟ حال علمتم ما فعلتم بیوسف، اس وقت جس وقت ان کے پاس پیسے نہیں تھے غلہ لینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام، تم جانتے ہو یوسف کون ہے اور تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ جب بادشاہ تھے یوسف علیہ السلام تو ان کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی تھی ان کے، اور شرمندہ ہو کے ان کے سامنے کوئی جگہ نہیں تھی کہ زمین پھٹے اور ہم شرمندہ ہو کے اس کے اندر گھس جائیں، ہم وہ عالم تھا۔ تو اللہ نے اس وقت کو پہلے سے بتا دیا کہ وہ اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، اور جس وقت تو ان کو جتلائے گا ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر جتلانے والا ہے کون۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں، فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام بڑے طاقتور فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایک انگلی کے اوپر 4 یا 5 لاکھ کی آبادی قوم لوط کی اس پوری بستی کو اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ٹھکانہ عرش معلیٰ سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اس مقام پہ جبرائیل علیہ السلام رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پھینک دیا ہے، اب وہاں سے چھوڑ دیا، پھینک دیا، اور بعض روایات میں ڈول میں رکھا تھا، اوپر سے رسی کاٹ دی، تو جو بھی تھا پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہاں سے جائیے اور جنت کا ایک نرم بستر لے کر یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے، کنویں میں پہنچنے سے پہلے ان کے لیے انتظام کرے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، تاکہ ان کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے ان کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کی سپیڈ دیکھیے کہ ہزاروں کروڑوں میل اوپر ہے آسمان، پھر آسمان سے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7واں پھر عرش معلیٰ، پھر سدرۃ المنتہا، اور یہاں پر ایک چیز کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک پینسل ہے، کوئی پتھر ہے، اس کو چھوڑ دیں تو اس کے آنے میں کتنے منٹ لگیں گے؟ منٹ نہیں، سیکنڈ لگے گے، وہ نیچے دستی آئے گا۔ وہاں سے بھائیوں نے چھوڑ دیا اور جبرائیل علیہ السلام وہاں سے جنت سے ہو کے ان کے پہنچنے سے پہلے نیچے پہلے پہنچ گئے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی سپیڈ ہے، جبرائیل علیہ السلام کی۔ اور یہی وجہ جب چھری پھیر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جب پھیرنے لگے تو اللہ نے اس وقت حکم فرمایا کہ جبرائیل چھری پھرنے سے پہلے جنت جاؤ، جنت کا مینڈا لو اور چھری کے نیچے رکھ دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب چھری پھیری تو خون بہہ گیا، کٹ گیا گلا، تو اپنی پٹی کھولی، نیچے کہ مینڈا تھا، جنت کا جانور تھا جو ذبح ہوا پڑا تھا وہاں پر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو طاقت دی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام وہاں پر پہنچے، فرمایا کہ اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت کنویں میں پہنچے، تو پہنچنے کے بعد وہ کنواں بالکل پانی سے خالی تھا، ایک جگہ پہ تھوڑا سا پانی تھا، باقی پتھر تھا۔ اللہ نے ایسا کیا کہ پانی والی جگہ پہ وہ گرے جس وقت، تو وہ ایک پتھر پہ آ کے ایک سائڈ پر بیٹھ گئے۔ اندھیرا ہے، کوئی پرستان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر کیسے وہ دن گزارے، کیسے وہ راتیں گزاری، وہ یوسف علیہ السلام اور ان کو خدا ہی جانتا ہے کیا وقت ان کے اوپر بیتا ہوگا ان کے اوپر۔ لیکن قربان جائیے اس بھائی پر، جو بھائی یہودا جو کہہ رہا تھا قتل نہ کرو، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ 3 دن تک وہ چھپ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھانا پہنچاتا رہا، چھپ کر، اپنے بھائیوں سے چھپ کر، اپنے باپ سے چھپ کر۔ باپ کو بتائے تو کیا بتائے، بھائیوں کو ساتھ لڑائی کرے تو کیا لڑائی کرے، وہ بیچارہ پریشانی کے عالم کے اندر چھپ کے وہاں پہ کھانا ڈالتا رہا تاکہ یوسف علیہ السلام زندہ رہے۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ کوئی آئے گا قافلے والا اٹھا کے لے جائے گا اور بہرحال ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آخر کار یوسف علیہ السلام کو پھینکنے کے بعد یوسف علیہ السلام نکلے کنویں سے کیسے، وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اب ان کی کہانی کیا ہے بھائیوں کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ آئے رات کو عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی شکار کے لیے جاتے تھے، ان کی حال یہ تھا کہ جس وقت اندھیرا ہونے لگتا، روشنی ہی ہوتی تو اسی وقت واپس آ جاتے ہیں، ان کے مغرب سے پہلے گھر پہنچ جاتے تھے۔ اور آج کیا ہوا، آج انہوں نے سب سے پہلے جانے کے بعد جس شہر کنعان میں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، اسی کنعان کی 3 یا 4 کلومیٹر دور ایک کنواں تھا، اسی کنویں کے اندر پھینک دیا۔ جب بھائی کو لے کے گئے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کسی دور جگہ لے کے جاتے، 2-3 کلومیٹر کا کیا فاصلہ ہے، دور لے جاتے جہاں پر کوئی جگہ جاننے والا ہی نہ ہو۔ یہاں تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے تو وہ بھی خود بخود کچھ نہ کچھ چلتے پھرتے واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن جو ہوتا ہے نا غلط کام کرنے والا مجرم، جو کسی غلط کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر جلد بازی پائی جاتی ہے۔ کل عرض کیا تھا العجلۃ من الشیطان، حضور نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ وہ چاہتا ہے میں قتل کر رہا ہوں جلدی قتل کر دوں، میں قتل کر رہا ہوں جلدی قتل کر دوں، غلط کام کر رہا ہوں جلدی غلط کام کر دوں، گناہ کا کام ہے حرام کام جلدی حرام کام کر لوں۔ انہوں نے اس جلد بازی کے اندر 2-3 کلومیٹر کے بعد اس کنویں کے اندر انہوں نے پھینک دیا۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا دور لے کے جاتے وہ، لیکن نہیں، کیونکہ شیطان ان کے اوپر حاوی ہوا تھا۔ شیطان کہتا ہے جلدی سے جلدی اپنے بھائی سے نجات حاصل کرو، اس کو کہیں نہ کہیں پھینکو، قتل کرو، جہاں کہیں کرنا ہے کرو ان کو۔ لیکن جلدی سے کام تو ہو گیا صبح کے وقت ہی، پھر سارا دن رات تک وہ جنگل میں پھرتے رہے، دائیں بائیں پھرتے رہے وہاں پہ تاکہ وقت گزر جائے۔ اور وقت گزر گیا، روشنی ختم ہو گئی، مغرب کا ٹائم ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہوا۔ جاؤ اباہم عشاء، رات کے وقت آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رات کے وقت آنا اس لیے تھا کہ اس وقت یہ لائٹیں سیور وغیرہ روشنی کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، لوگ ایک چراغ جلاتے تھے اور شکل بھی صحیح واضح نہیں ہوتی تھی اس میں۔ اس لیے تھا کہ جب ہم سارے بھائی آئے تو آنے کے بعد فوراً باپ دیکھ کے پہچان نہ جائے کہ یوسف علیہ السلام نہیں ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب ہم جائیں گے تو ہم روئیں گے، اور ہمارا رونا تو بناوٹی ہوگا، فارمیلٹی کے طور پہ بناوٹی رونا ہوگا، اور اس رونے کو دیکھ کے باپ پہچان جائے گا 2 نمبری کر رہے ہیں۔ تو جب اندھیرا ہوگا تو آنسو نظر نہیں آئیں گے، باپ کو ہم ایسا روئے گے تو باپ شاید ہماری بات کو مان جائے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے رات دیر کر دی، اندھیرا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پر پہنچے، عشاء یبکون، جب وہ دروازے پر پہنچے تو وہ رو رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام دروازہ کھولا، ان کو اندر بٹھایا، کیا مسئلہ بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا ابانا، اے ہمارے باپ، اے ہمارے ابا جان۔ اب یہاں بہت محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ہم لے گئے تھے ہم اپنے بھائی کو، ہم وہاں پہ کھیلنے کے لیے اور کھا رہے تھے پی رہے تھے، ہم نے کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں، نستبقوا، کہ ہم نے کہا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگاتے ہیں۔ ہم سارے بھائیوں نے اپنے مال و متاع کے پاس جو شکار کیا تھا، کھانے پینے کی چیزوں کے پاس، یوسف علیہ السلام کو بٹھایا، ہم دوڑ لگانے کے لیے آگے نکلے، پیچھے سے بھیڑیا آیا، بھیڑیا آ کے کھا گیا۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اپنے سامان کے بعد یوسف علیہ السلام کو چھوڑا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور بھیڑیا ان کو کھا گیا۔ اب یہاں پر سمجھیے ذرا ایک بات یہ ہے کہ وہ اتنے عقل سے بے وقوف اور عقل سے پیدل تھے کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے ایک اپنا اندیشہ پیش کیا تھا، اندیشہ کہ ہو سکتا ہے تم اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے، اور ان کے سامنے کوئی اور نیا بہانہ ہی نہیں تھا۔ جو یعقوب علیہ السلام نے اندیشہ پیش کیا تھا اپنا، اسی اندیشہ کو وہ وقوع پیش کر رہے ہیں، اسی اندیشوں کو وقوع کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تو مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اب کہہ رہے بھیڑیا کھا گیا،
کھا گیا. وہی خوف وہی اندیشہ جو یعقوب علیہ السلام کا تھا اسی کو وہ کنویں کی شکل دے دی. تو یہ ان کی عقل کی کمی کی اور ان کی بے وقوفی کی علامت ہے. تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ عند متاعنا فاکلہ الذئب, اور اس کو بھیڑیا کھا گیا. اور اس کے بعد وہ رونے لگے اس کے بعد, اور ساتھ ہی یہ بھی جب سوچا کہ باپ آگے کہتا کیا ہے, والد آگے جواب کیا دیتا ہے, جواب کا انتظار نہیں کیا, فوراً جلدی سے ایک اور بات کہہ دی, وما انت بمؤمن لنا, ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں, آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں, آپ ہماری بات کو ماننے والے نہیں ہیں, لیکن ولو کننا صادقین, لیکن ہم ہیں بالکل سچے, بالکل سچے. اور آج کل بھی لوگ جو جھوٹے ہوتے ہیں دونوں, ان کا یہی فراڈ کا طریقہ کار ہے, روش وہی چلی آ رہی ہے, شیطان نے وہی خسرتیں لوگوں میں رکھی ہوئی ہے, اسی طرح پھنساتا ہے. جھوٹ بول دیا, غلط کام کر دیا, اور کہا کیا تک کیا ہے, قسم خدا پاک نے, لیکن تجھے یقین نہیں کرنا میں کیتا ہی نہیں ہے کم, تم نے یقین نہیں کرنا میں نے کیا ہی نہیں یہ کام, میں نے تو یہ چوری کی نہیں, میں نے تو یہ فراڈ کیا ہی نہیں. میں نے, لوگ زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں, ظلم کر جاتے ہیں, وراثت کا مال کھا جاتے ہیں, غریبوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار آپ تو یقین نہیں کریں گے ہم سچے ہیں, ہم سچے ہیں. تو یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ وما انت بمؤمن لنا, آپ تصدیق کرنے والے نہیں ہیں, تصدیق نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے, لیکن ہم ہیں سچے, ہم ہیں سچے, ہم آپ بے شک نہیں مانیں گے, ہم ہیں سچے. تو انہوں نے ساتھ ہی اسی باتوں کے دوران ایک قمیض نکالی, ایک بھائی نے, وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, اور انہوں نے وہ قمیض لا کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھی, اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا بدم, خون لگا ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے بتا دیا بدم کذب, جھوٹا خون لگا ہوا تھا, جھوٹا خون لگا ہوا تھا. اس کے سامنے رکھ دیا یعقوب علیہ السلام. جھوٹا خون کیسے تھا, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ان سے ہے پھینکنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا تھا ان کا, اور کرتا اتارنے کے بعد انہوں نے ایک بکری ذبح کر کے کوئی شکار کر اس کا خون اس کرتے کے اوپر لگا دیا, اس کرتے کے اوپر. لیکن اتنے بیوقوف تھے, اتنے عقل سے پیدل تھے, کرتا اتار لیا, خون لگا دیا, کرتے کو پھاڑ چڑھا نہیں, بالکل صحیح سلامت کرتا تھا. یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا, یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد فوراً ان کی چھٹی حص جو سے وہ کام میں آ گئی. یعقوب علیہ السلام نبی تھے, نبوت کی نگاہ سے دیکھ کے پہچان گئے کہ اتنا سمجھدار کوئی جانور ہو سکتا ہے کہ کسی کو مارے, کسی کو کھائے, پہلے کرتا اتار کے صحیح سلامت سائڈ پہ رکھ دے, بعد میں کھا لے, بعد میں کھا لے. یہ سفید جھوٹ تھا جس کا کوئی پاؤں نہیں تھا, یہ کام ان کے سامنے ہوا ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام نبی تھے, بیٹے تھے, جو کام ہو گیا وہ تو سو ہو گیا. اب کیا کہہ سکتے تھے, یہ کہہ سکتے تھے سوال آگے کہ اتنا سمجھدار بھیڑیا تھا, اس نے قمیض چھوڑ دی, درمیان سے نکال کے یوسف علیہ السلام کو کھا گیا, اتنا سمجھدار بھیڑیا تھا. سوال بن سکتے تھے, اور بھی سوال بن سکتے تھے, لیکن یعقوب علیہ السلام بحث و مباحثہ میں نہیں پڑے, سوالات میں نہیں پڑے, کیونکہ ان کو ان کی نیت, ان کی عادت, اور ان کی خسرت, اور ان کی حسد, اور ان کی بغض جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھا وہ پہلے سے معلوم تھا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا, دیکھنے کے بعد بہت سارے سوال سوچے, لیکن بات نہیں کی. تھوڑے سوچنے کے بعد اپنا منہ دیوار کر پیچھے کر لی, اور کہنے لگے بلکہ بات یہ ہے, سولت لکم انفسکم امرا, یہ ایسی بات ہے جو تمہارے دلوں نے اپنے آپ میں خود ہی گھڑ لی ہے, تم نے اپنے پاس سے بہت ساری باتیں گھڑ لی ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں. فصبر جمیل, اب کیا کر سکتا ہوں, صبر ہی اچھی بات ہے, سب سے اچھی چیز صبر ہی ہے, میں صبر ہی کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صبر ہی کروں گا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں اس وقت آنسو جاری ہو گئے, اور وہ رونا شروع کر گئے, اور کہنے لگے واللہ المستعان, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے. علی ما تصفون, جو کچھ وہ بیان کرتے ہو تم سب کچھ کے بارے میں صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تک رجوع کرتا ہوں. اور لگاتار یعقوب علیہ السلام روتے رہے. آگے واقعہ ہے کہ وہ کس طرح ان کو اٹھایا, قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کہاں لے گئے, مصر پہنچے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن یعقوب علیہ السلام کی یہ حالت جہاں تک رونا شروع کر دیا, اور وہ روتے ہی رہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے مفسر تھے, وہ تفسیر لکھ رہے تھے, جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ ہے. جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے, ان کے ہم اثر تھے. پھر اس بات پہ پہنچے تو انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے,
اور اپنی اولاد کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے، اس قدر آگے بڑھ گئے کہ روتے اور روتے روتے آنکھیں اندھی کر دی اپنی، کوئی ان کو ہوش ہی نہ رہا، ان کو دل میں ایک کھٹکا آ گیا، یہ ایسا کیوں کہ یعقوب علیہ السلام؟ حالانکہ بہت سارے سوالات جوابات ہیں، لیکن اس مفسر کے دل میں کھٹکا آ گیا کہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، سمجھدار تھے، کوئی فوت بھی ہو جائے 2-3 دن رو کے انسان بس کر جاتا ہے، 40 سال تک روتے رہے، 40 سال تک روتے رہے اور انہی کو یاد کرتے رہے، تو یہ کھٹکا اس کے دل میں آیا کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، اتنی بات آئی، رات کو سو گئے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور کے یہ بزرگ تھے، تو خواب میں ان کو یوسف علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، یوسف علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو ان کو دیکھا، ان کا حسن و جمال جب دیکھا، کہتے ہیں خواب کے اندر ہی ان کو بے ہوشی آتا رہی، میں دیکھ رہا ہوں یوسف علیہ السلام کو، دیکھ کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذ ہوا اوتی شطر الحسن، پوری دنیا کا حسن اکٹھا کر کے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ یہ بات حضور نے فرمائی، جب اس مفسر نے دیکھا وہ کہتا ہے خواب کے اندر ہی مجھے بے ہوشی طاری ہوگی، اور اس کے بعد ان کو ہوش نہیں آیا، ان کو ہوش نہیں آیا، اس مفسر کو 13 دن کے بعد ہوش آیا، 13 دن کے بعد جب وہ ہوش میں آئے، سب کچھ تھا دیکھا، ان کا 13 دن کی نمازیں ختم، 13 دن کی عبادات ختم، تو اس کے بعد سمجھ میں آ گئی یعقوب علیہ السلام کیوں روئے۔ یعقوب علیہ السلام ایسے نہیں روئے تھے، تو اسی پر انہوں نے توبہ استغفار کیا، اللہ میں نے یعقوب اللہ کے نبی کے بارے میں یوسف علیہ السلام پر ایسی بات سوچ لی، اللہ نے میرے اوپر اتنی بڑی آزمائش بھیج دی کہ 13 دن تک سارے ڈاکٹر لگے رہے، ہوش نہیں آیا، 13 دن کی نمازیں بھی سارے کی ساری خراب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔